ایک شخص تھا، ایران کا رہنے والا تھا، کاروبار کی وجہ سے رشیا گیا۔ جب رشیا پہنچا، جو جا چکے ہیں جن کو معلوم ہے ان کو اندازہ ہے کہ رشیا کے جو ماحول ہے اخلاقی اعتبار سے وہ بہت خراب ہے، اور انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، جس ماحول کا عادی ہوتا ہے، اس ماحول کے اندر رنگ جاتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو گناہوں سے بچا کر رکھے تو وہ ماحول فراہم کرے کہ اس کے بعد اسے گناہ سے نفرت ہو جائے۔ تو جب رشیا کے ماحول میں گیا، پیسہ کمانے کے لیے گیا تھا، وہاں جانے کے بعد بگڑ گیا، وہیں کی کسی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت عیسائی عورت تھی، شادی ہو گئی، عیسائیوں کے طریقے سے شادی کی، عیسائیوں کی رسومات ادا کی اور عیسائی انداز میں اس نے زندگی گزارنا شروع کی۔ ایران کا مومن تھا، پیسہ کمانے کے لیے گیا تو عیسائی ہو گیا۔ زندگی گزرتی رہی، دن گزرتے رہے، یہاں تک انسان جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اپنی موت کی یاد آتی کہ مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔ اسے سوچا کہ اگر مجھے اسی طرح سے موت آ گئی، اسی ماحول کے اندر، لہو و لعب کے ماحول میں، عیسائی عقیدے کے ساتھ مجھے موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے دل چاہا کہ ایک مرتبہ دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤں، لیکن اب نہ نمازیں یاد ہیں کہ نمازیں کیسی پڑھی جاتی، نہ وضو یاد ہے کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا، نہ غسل کا طریقہ معلوم ہے، نہ روزے کا طریقہ معلوم ہے۔ کہتا ہے میں شریعت کو بھول گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ نماز کیسے پڑھوں۔ اکیلا کمرے میں بیٹھ کر رو رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، اپنے اسلام کو کیسے دوبارہ سے شروع کروں، کہ اچانک مجھے اسلام میں ایک چیز یاد آئی، اور اس ایک چیز کی وجہ سے میں دوبارہ سے اسلام کو شروع کرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ کہ مجھے صرف اسلام میں حسین یاد آئے، صرف حسین یاد آئے، اور حسین یاد آ گئے تو پورا دین یاد آ گیا۔ خواجہ اجمیری نے کیا خوب کہا تھا، شاست حسین بادشاست حسین، دی است حسین دی پناست حسین۔ اگر کوئی مولا حسین سے قریب آ جائے پورے دین سے قریب آ جاتا۔ کہتا مجھے حسین کی قربانی یاد آئی، اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا مولا حسین کو یاد کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ حسین نے اپنا وطن چھوڑا تھا، میں نے بھی اپنا وطن چھوڑا۔ حسین نے اپنی اولاد دے دی، میں نے کیا دیا ہے؟ میں نے نہ گردن کٹائی ہے، نہ میں بھوکا رہا ہوں، نہ پیاسا رہا ہوں۔ حسین نے اپنی بہنوں کی چادریں دے دی، ساری چیزیں یاد آئی، رونے لگا۔ اکیلا بیٹھ کر جب رو رہا تھا، اچانک سے بیوی نے دروازہ کھول لیا۔ دروازہ کھول کے جیسے اندر گئی، دیکھا کہ شوہر رو رہا ہے۔ سوال کیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا کاروبار میں نقصان ہو گیا؟ کسی دوست نے کچھ کہہ دیا؟ کسی سے کچھ بات خراب ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ شیعہ ہو جاؤں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے مسلمان ہوں۔ مجھے اچانک سے اسلام کے ایک بہت عظیم شہید حسین ابن علی یاد آ گئے۔ پھر اپنی بیوی کو بتانا شروع کیا، تمہیں معلوم ہے حسین کون ہے؟ ہمارے رسول کے نواسے۔ رسول کے چلے جانے کے بعد دین کتنا بگڑ گیا تھا، حسین نے اس دین کو زندہ کیا ہے اپنے خون کے ذریعے، اپنی پیاس کے ذریعے، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنی بہنوں کے ذریعے۔ کہ میں نے بیان کیا حسین کی کہانی کو، یہ کہانی سن کر رونے لگی۔ میں بھی رو رہا تھا، بیوی بھی رو رہی تھی۔ بیوی کہتی ہے اگر یہ تیرا مولا اور آقا ہے تو میں بھی تیرے مولا اور آقا پر ایمان لے کر آتی۔ وہ بھی شیعہ ہو گئی، میں بھی شیعہ ہوں۔ ہم دونوں نے صحیح طریقے سے پھر نمازیں پڑھنا شروع کی، صحیح طریقے سے دینداری اپنانا شروع کی، لیکن گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ سسرال کا پریشر بہت زیادہ تھا، وہ بہت پرانے خیالات کے آرتھوڈاکس عیسائی تھے،
اس لیے ہم نے ان کو نہیں بتایا تھا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم عیسائی ہیں، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم دونوں رشیا کو چھوڑ کر کربلا جائیں گے، اپنا سارا مال بھی کربلا لے کر جائیں گے. ہم دونوں نے ٹکٹ کروا لی تھی، پکا ارادہ کر لیا تھا. یہاں تک کہ اچانک فلائٹ سے پہلے میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی، اتنی بگڑ گئی کہ اسے موت آ گئی. میری بیوی نے مرتے مرتے مجھے کہا تھا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے سے دفنانا، مگر میں دفنا نہیں سکا کیونکہ اس کے ماں باپ کا سسرال کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ مجبور ہوا کہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفناؤں. میں روتا رہا، اس کے لیے دعا کرتا رہا. پھر میں نے ارادہ یہ کیا کہ میں اگر وہ نہیں جا سکی تو میں خود اکیلے کربلا چلا جاؤں گا. کہتا ہے میں نے سارا ساز و سامان لے کر میں کربلا پہنچ گیا. کربلا میں جو وہاں کے سب سے بڑے عالم اور مجتہد تھے، ان کو اپنے سارے پیسے لا کر پیش کیے کہ یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کیا اس لیے کیونکہ حسین نے مجھے تبدیل کیا ہے، میں سارا پیسہ مولا حسین کو دینا چاہتا ہوں. آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں دینا چاہیں اس پیسے کو دے دیں. کہ یہ پیسے دے کر جب میں باہر نکلا تو مجھے حرم امام حسین کے خادم نے روکا اور روک کر کہا کل تیری بیوی اس قبرستان میں لا کر دفنائی گئی ہے. اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، میں نے اس کو رشیا میں دفنایا ہے. کہ تیری بیوی کا نام فلاں بنت فلاں نہیں ہے؟ کہا ہاں میری بیوی کا نام یہی ہے. تو کہا میں نے اسی کو دفنایا ہے. میں گیا قبرستان، اور قبرستان میں جا کر ایک قبر دیکھی جہاں میری بیوی کی تختی لگی تھی. میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. کہا میرے مولا نے خود خواب میں آ کر بتایا تھا ایک ہماری کنیز ہے جو ہم سے بہت دور دفنائی گئی ہے، لیکن اس کی تمنا یہ تھی کہ وہ کربلا میں ہماری زیارت پر آتی. لہٰذا اس کے لیے جگہ مخصوص کرو، اور اس کی ہم نے یہاں پر تختی لگائی ہے. یہ تیری بیوی کی قبر ہے. عزیزو، مولا حسین کہاں سے کہاں لے کر آتے ہیں. اگر انسان حسین کا ہو جائے سب کچھ بھول جاتے ہیں. مولا حسین کیسی سابقہ زندگی گزاری تھی، اگر حسین کے نام پر آ گئے ہیں پھر مولا حسین کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. درود پڑھ دیجئے نا عظمت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم.